ونڈرفل۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور اردو تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد سعد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ آج اس باوقار اور پررونق اجلاس میں میرا موضوع مدارس کی اہمیت ہے۔ امید ہے آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حقیقت تو یہ ہے، ان مدارس کے طفیل اس ملک میں، اس مدارس کے طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی مدارس سے وحدانیت کا درس ملا، انہی مدارس کے طفیل اس ملک میں مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے۔ آپ غور کیجئے، آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کن اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کن مراکز کو بنیاد پرستی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے یہ قلعے، ان پر دہشت گردی کا الزام۔ افسوس صد افسوس، ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگا لیا جاتا، انہیں پلخوں پر بٹھایا جاتا، انہیں پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، ہر ممکن انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ یہ وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ میں جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے بدولت اس ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج یہی مدارس برادران وطن کی نگاہ میں سب سے بڑے تنکے ہیں۔ ان مدارس کا وجود ان کے حلق سے نہیں اتر رہا۔ مجھے کہنے دیجئے، حقیقت بیانی کا موقع دیجئے۔ حقیقت تو تلخ ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے اظہار حقیقت میں تاخیر جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں دن کیوں دیکھنے پڑے؟ شر پسندوں کو مدارس کے خلاف زہر اگلنے کا ناپاک موقع کیسے ملا؟ مدارس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے کی ان کے اندر جرأت کہاں سے آئی؟ کیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری مدارس سے بے توجہی کے اسباب نہیں ہیں؟ کیا یہ ہماری مدارس سے بے التفاتی کا نتیجہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، شاطر انگریز کی طرح ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ملک ہندوستان میں مدارس و مکاتب کے سلسلے کو ختم کیا جائے، ان مدارس کو دہشت گرد کا اڈا بتا کر ان پر پابندی عائد کی جائے، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور رکھا جائے، علماء و طلباء کی بے گناہ گرفتاریاں کی جائے اور صرف شک کی بنیاد پہ انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں علماء کرام موجود رہیں گے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبی باقی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ باقی رہے گا، صحابہ کرام کا اثر باقی رہے گا، ان کے مسلمانوں میں حضرت ابوبکر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان ذو الرائن کی سخاوت باقی رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ باقی رہے گا اور بلال حبشی کا حوصلہ باقی رہے گا۔ ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں اسلام اور دین کے خاطر مر مٹنے کی تڑپ باقی رہے گی، ان کے اندر عزم و یقین پختہ رہے گا۔ ان سب کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی حکومت مسلمانوں کا بال بھی باقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں ضرورت ہے مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی، مکاتب دینیہ کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور دینی اداروں کو قیام گاہ کی خاص توجہ کی، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اپنے دلوں کی ڈائریوں میں میری بات نوٹ کر لینا، اگر ہم ان حالات میں بھی بیدار نہ ہوں گے، اپنی غفلت، اپنی سستی، اپنی کاہلی سے باز نہیں آئیں گے اور مدارس والوں کا ساتھ نہ دیں گے، یاد رکھنا ملک ہندوستان سے ایمان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسلام کی ایمان کی روح پرواز کرے گی۔ لہٰذا
ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں مدارس والوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دینی اداروں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، مکاتب کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، جئیں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔